تو شیطان کا وعظ سنا رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو، تو جیسے ہمارا لبرل طبقہ ایک دم فوراً ایکچولی پردہ تو اصل میں دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ نہیں ایکچولی ہے، کیونکہ یہ سو ٹھرکی تھوڑی ہیں، یورپ میں تو اتنی عورتیں آزاد گھوم رہی ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، واقعی نہیں دیکھتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی، کوئی دیکھتا نہیں ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سوسائٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے، ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا۔ آپ اپنی سوسائٹی کو اس سوسائٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے گا، پھر اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو ہمارے یہاں لبرل طبقہ جو ایکچولی کر رہا ہوتا ہے نا، ایکچولی اصل میں تو وہ یوں تھا، ایکچولی یوں تھا، تو شیطان نے بھی بہت سارے ایکچولی لے کر آیا ہوا تھا۔ شیطان کو اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بھی نہیں، قرآن کہتا ہے سڑے ہوئے گارے سے، حمئم من صلصال مسنون، جس میں بدبو آ رہی تھی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے نا، ابتدائی مراحل میں انتہائی بدبودار ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس مٹی کو سڑایا ہے، سڑی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں ہما، اور مسنون آگے اسی کی تاکید، سڑی ہوئی مٹی کو یعنی مٹی کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا ہے کہ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے یہ بنائے گئے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں جو آگ سے بنا ہوا جس میں اسمیل نہیں ہوتی، بدبو نہیں ہوتی، دھوئیں میں تو ہوتی ہے، تو جس چیز کی دھواں ہے اس میں، آگ میں تو بذات خود نہیں ہوتی نا۔ تو ایکچولی میری کھوپڑی میں یہ چیز آ نہیں رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں، اور یہ زمین میں اس کی آل اولاد فساد بھی کرے گی، اور میں اس کو سر جھکاؤں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں، میری کامن سینس میں بالکل بھی نہیں آتی۔ تو اللہ میاں کو بھی چاہیے تھا کہ شیطان کو دلائل سے جواب دیتے۔ کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو ہم اللہ میاں کو کہتے، مشورہ دیتے کہ اللہ آپ دلائل سے شیطان کو سمجھائیں کہ بھئی بات اصل، یہ اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو، ہم شیطان کو کیا کہتے ہیں، ایکسکیوز می سر، بات یہ ہے کہ تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ سے بنے، یہ سڑے ہوئے گارے سے بنا، لیکن خدا کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں، اللہ نے آپ کو بنایا نا آگ سے، آپ خود سے تھوڑی بنے ہو۔ تو جس اللہ نے بنایا ہے بھائی، جب وہی آرڈر دے رہا ہے تو پھر اس کے آرڈر کے مقابلے میں آپ یہ کیوں ایکچولی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ شیطان آگے سے جواب دیتا کہ میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا، لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سجدہ ہی کروانا تھا تو مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا۔ بتاؤ قیامت تک کسی کا باپ بھی اس عقدے کو حل کر سکتا تھا؟ آپ کا ایکچولی وہ دو ایکچولی لگا دیتا، ایکسکیوز بھی لگاتے، وہ اس کے بعد ہوتا پھڈا، ہاتھا پائی، لڑائی، جنگ، توپے، بم، یہ نتیجہ نکلتا آخر میں۔ دلائل سے دنیا میں ہر آدمی بات کو نہیں سمجھتا، دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو گے پاگل ہو جاؤ گے۔ کسی حد تک تو دلائل چلتے ہیں، اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے وہ ان کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب انسانوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوگی دلائل کے انبار لگا دو، جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو بچھا دیا جائے گا زمین پہ۔ بھائی خدا نے کہہ دیا بس، اللہ سے آگے ہماری عقل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہم لوگوں کو بے وقوفی کی ترغیب نہیں دے رہے کہ عقل استعمال ہی نہ کرو، ہم کہتے ہیں انسان کوئی فلسفہ لے کر آتا ہے، آپ بھی ایک فلسفہ پیش کرو، انسان کوئی بات کرتا ہے آپ بھی دلائل کی دنیا میں رد کرو۔ جہاں بات اللہ کی آئے گی، گاڈ کی آئے گی، گاڈ نے کہہ دیا، اب آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ میاں نے شیطان کو دلائل نہیں سمجھائے کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے، دیکھ میں نے تجھے، اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا؟ فخرج منہا انک رجیم، تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ، اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے، تو بدتر ہے، خیر تو آدم ہے، یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا۔ اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی۔ شیطان کو چاہیے تھا جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنی بات سے رجوع کرتا، لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا
جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں کیوں خدا کی بات مانوں، اس تکبر نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک. جب دیکھا کہ اللہ غضب میں آ کے نکال رہا ہے. دیکھو ایک بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا جو بھی ہے اپنی آواز کیا کرو پست. بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو باپ بعض دفعہ غصے میں آتا ہے اور تھپڑ لگا دیتا ہے، یہ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا، اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اب کیا کرو ابا کو منانے کی کوشش. لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا؟ وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا، جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. باس کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کا تکبر ٹوٹتا ہوا دیکھنا ہو نا اپنے باس کے سامنے دیکھ لیا کرو. وہاں نہیں آتا کہ میں غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں. جس سے آپ کا کوئی نفع وابستہ ہے نا اس کے سامنے بلڈ پریشر کبھی ہائی ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ، پھر جب اس کا نقصان ہوگا نا تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ابا اماں اور یہ بھائی اور بہنوں یہی چل رہے ہیں آج کل. ان کے سامنے ساری ٹرک بیوی کو چھ تھپڑ کھینچ کے لگا دیے، بیوی کو ڈانٹا تو بیگم صاحبہ نے آگے سے رپلائی کر دیا. تو شیطان نے، اللہ میاں نے بھی شیطان کو آگے سے مزید دلائل نہیں دیے. ان علیک لعنتی، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا. اب شیطان کو دیکھیں، بھائی تو نکل جا یہاں سے، بعد میں توبہ کر لینا. جب تیرا بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو چل بھائی تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لے، چلا جا، بعد میں اللہ کو منا لینا. شیطان بھی تکبر میں اس نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے، ٹھیک ہے میں جہنم میں جانا مجھے قبول ہے، اس کو بھی لے کے جاؤں گا اور مجھے تو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. کتنی غلط چیز مانگ رہا ہے نا اپنے لیے، غلط چیز مانگ رہا ہے نا. بھائی تو حسد کی آگ میں ان کا نقصان کرنا اپنا کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حسد کی آگ میں بھڑک رہا ہے تو تو ان کے پیچھے پڑنا. غلط تو وہ بھی ہے لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے نکالا تو اس کو اپنے لیے بھی کہ میں بھی جاؤں گا لیکن اس کو بھی لے کے جاؤں گا، تو مجھے اپنا جانا بھی منظور ہے. اور ایسا اکڑا ہے نا، ایسا اکڑا ہے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ لکھا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. بعض واقعے مستند نہیں ہوتے لیکن اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون ٹھیک ہوتا ہے. کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کہنے لگا کہ اتنے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کی، تو کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا. اللہ میاں نے کہا ہاں بھائی سب کے لیے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے شیطان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. شیطان حیران ہوا کہ یار میں اتنے لوگوں کو جہنم میں پہنچوا چکا ہوں ہے بھائی، اور اتنا کچھ میں نے کر لیا، اب بھی توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ سے طریقہ پوچھو کیا کرنا ہے. تو اللہ میاں نے بتایا کہ میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بس ایک کام کر لے، آدم کو سجدہ کیا تھا نا وہ تو چلے گئے دنیا سے، ان کی قبر کو جا کے کر لے. کیا کر لے بھائی؟ وہ انکار کر دیا تھا، اب آپشن ہے قبر کو کر لے، میں گناہ معاف کر دوں گا. شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب زندہ تھے اس وقت نہیں کیا، اب تو قبر تو اب تو میری اور زیادہ انسلٹ ہے اس میں. تو ایکچولی یہ مجھ سے بولو ایکچولی یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی، اللہ کا جب فیصلہ آ گیا، اللہ کے رسول وہی کہیں گے جو نمائندے ہیں، تو جو اللہ کا حکم ہے وہی بتائیں گے. تو جب آ گیا تو مسلمان کے پاس اب صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ٹینشن سے کیا ہو گئی؟ جان چھوڑ گئی. یہ بہت بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لی ہے. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو. جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، ساری زندگی ان کی ڈپریشن میں، اسٹریس میں گزرتی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. قرآن نے ان کے بھی نقشے کھینچے ہیں، اس مثال پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو اب میرے بھائی جب اللہ نے کلیئر کر دیا ہمیں، تو اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا مان لو کہ یہی ٹھیک ہے، باقی سب کیا ہے؟ بولو غلط.